تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ایھا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وہو الکتاب المحکم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد جل فرج۔ عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد آپ تمام مومنین کا اس مجلس اعظم میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ بسط کے محمد و آل محمد رب کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے۔ عزیزان محترم، ایام شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ عنکبوت کی دوسری اور تیسری آیت کے اوپر آپ کو زحمت سماعت ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ معاملہ کچھ ایسے ہے کہ پچھلوں کو بھی آزمایا گیا تھا اور خدا اس آزمائش کے تحت دیکھتا یہ ہے کہ کون ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت مختلف قسم کے امتحانات میں انسان کو ڈالتا ہے۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جس دور میں جی رہا ہو اس دور میں خدا تعالیٰ کے تقاضوں سے آگہی حاصل کرے اور حتی الامکان اپنی زندگی خدا کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ کل کی تقریر میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی کہ انسان پر انتہائی لازمی ہے، ہم نے جناب موسیٰ کی حیات مبارکہ کے ایک رخ سے یہ سیکھا کہ لازم ہے کہ انسان اپنے امام وقت، اپنے قائد وقت کی منشا سے آگہی حاصل کرے۔ لازم ہے کہ انسان یہ جانے کہ اس وقت اس کے امام کا، اس کے قائد کا، اس کے نبی کا، اس کے رہبر کا مقصد کیا ہے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جذباتیت میں آ کے۔ عقیدہ انسان کو جذبہ دیتا ہے، اکثر انسان جذباتیت میں آ کر سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں شاید یہی دین کا تقاضا ہے، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم نے ماضی سے یہ سیکھا، ہم نے جناب موسیٰ کی زندگی سے یہ سیکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے میں انسان جذباتیت میں آ کر ایک ایسا عمل کرے کہ جو چونکہ اس کے امام کی منشا کے خلاف ہو، لہٰذا وہ تو جذبات میں آ کر کرے، وہ اس سے بھی نقصان پہنچائے، اس کی قوم کو بھی نقصان پہنچائے اور اس کے رہبر وقت کے انقلاب کو بھی نقصان پہنچائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بے وارث قوم نہیں ہیں، ہمیں ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم بے وارث قوم نہیں ہیں، اور ہمارے رہبر کو آنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جیسے ہمارا توحید پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے امام کو آنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک ماں سے وعدہ کر کے اگر معصوم کو لیا تو وہ بھی پلٹا دیا۔ جو خدا ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کو
لازمی ایفا کرتا ہے تو اس نے کلی مومنین سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میرا وعدہ ہے تمام اہل ایمان سے. کیا وعدہ ہے؟ کہ میں لازمی خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے بنایا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل جل فرق. تو جو خدا ایک خاتون سے کیے ہوئے، ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرتا ہے، کجا یہ کہ کلی مومنین سے کیا ہوا وعدہ. وہ خلافت ضرور قائم ہوگی، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن اٹھا کر دیکھیں، ہر طرح سے خدا نے اس بات کی گارنٹی دے دی ہے، لکھ کے بھی دے دیا ہے، بول کر بھی کہہ دیا ہے، وعدہ بھی کر لیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میں نے تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے عباد ہے صالح ہیں. اس نے لکھا ہے، یہ یعنی پیپر تیار ہو چکے ہیں، ہر آسمانی کتاب شاہد ہے. یہ زمین ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے عباد ہے صالح یا خلیفہ بن کر نہ آئیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. اب دنیا ہمیں، توجہ چاہوں گا، اب دنیا ہمیں کسی امام غائب کا منتظر تصور نہ کرے، خدا کے وعدے کی پاسداری کا منتظر ہی تصور کر لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے نا اس جانے ہوتا؟ خدا کسی امام غائب کی آمد کا منتظر نہ سمجھے، کم از کم خدا کے وعدے کی پاسداری کا منتظر ہی سمجھے. اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت ابھی بڑی اس وقت مسلسل میڈیا کے اندر بھی ہے، کیونکہ ابھی جو خلافت قائم ہوئی ہے اس میں بھی حضرت ابو بکر البغدادی، اب آگے کیا کہنا ہے وہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی یہی آیت اپنے خطبے میں پڑھی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہ امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. سورہ نور کی 55ویں آیت ہے. خدا نے کہا میرا وعدہ ہے مومنین سے، میں ایسے ہی انہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنایا تھا، ایسے بناؤں گا جیسے پہلے میں نے بنایا تھا. توجہ ہے جانے موت. اور اس دین میں انہیں طاقت دوں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا. اور جب یہ ہوگا تو پھر لا یشرکون بی، پھر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوگا. یعبدوننی، صرف اور صرف میری عبادت ہوگی. پھر ہر قسم کا، اور من بعد خوفہم امنا، پھر خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا. جب یہ ہوگا پھر خوف امن سے تبدیل ہوگا. یہاں کمال ہو رہا ہے، امن خوف سے تبدیل ہو رہا. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ آیت اس میں بھی پڑھی گئی. بے شک. مگر یہ ایک مقام شکر ہے. دیکھیے دنیا بڑی ناراحت ہے اس وقت، پورے عالم اسلام کے اندر ایک بہت ناراحتی پائی جاتی ہے اس بنیاد پہ کہ یہ انہوں نے کیوں کیا. انہی کے مسلک اور مذہب کے افراد تک ان سے ناراحت ہیں کہ کم از کم حکومت قائم کر لیتے، اعلان خلافت نہ کرتے. غور کیجئے آخر وہ کیوں ناراض ہے؟ وہ تو چاہ رہے تھے، انہوں نے تو پوری دنیا میں فساد مچایا خلافت کے لیے. پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے، کس لیے؟ خلافت قائم کرنی. افغانستان میں کرنا کیا ہے؟ خلافت قائم کرنی. شام میں کس لیے فساد مچایا؟ خلافت قائم کرنی. اب اگر ہو گئی ہے تو سب مان کیوں نہیں لیتے؟ خدا کی قسم سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیوں نہیں ماننی چاہیے. کم افراد نے بیعت کی ہے، 7-8 ہزار افراد. تاریخ میں تو 40-50 افراد نے بیعت کی تھی تو بن گئے تھے. ہونی چاہیے. میں تو عرض کر رہا ہوں حضرت ابو بکر البغدادی ماننا چاہیے دنیا کو، آخر کیوں نہیں مان رہے؟ اب سمجھیے خدا کی قسم اس خلافت نے قائم ہو کے بڑے مسئلوں کو حل کر دیا، اور مقام شکر ہے کہ یہ قائم ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم 1400 سال سے یہ عرض کر رہے تھے عالم اسلام سے، دیکھیے کوئی معیار ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے نا جانور؟ ہم نے 1400 سال سے، اور تو کوئی بحث نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے.
1400 سال سے ہمارا یہی تقاضا تھا، دیکھیے جو بھی ہو معیار ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کا موقف تھا نہیں جو بن جائے تسلیم کرو۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ ہم یہ کہہ رہے تھے معیار ہونا چاہیے، عالم اسلام نے کہا نہیں۔ ہمارے ائمہ کے متعلق کہا گیا صاحب بہت اچھے تھے، زاہد تھے، پرہیزگار تھے، عابد تھے، سب کچھ بہت اچھے تھے، حکومت نہیں ملی، بن نہیں سکے۔ کیوں؟ جو بن جائے اس کی اطاعت کی جائے، کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب اس کے بہانے معیار بن رہے ہیں۔ جامع ازہر نے کہا نہیں اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ جو لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹے، قتل و غارت کرے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ ایک معیار تو سامنے آ گیا، جو مال و اسباب کو لوٹے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ ایک شام میں اب دوسرا بھی بن گیا، ایک دوسرا بھی کھڑا ہو چکا ہے، آپ نے لازمی سن لیا ہوگا۔ ان صاحب نے کھڑے ہوتے ساتھ بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں ہوں ہاشمی القریشی اور یہ جو ہے مجہول النسب ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اب ہر لفظ کی میں تشریح نہیں کر سکتا، کم از کم اس کے کہنے سے معیار تو مل گیا، جو مجہول النسب ہو وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ دیکھیے جو بھی معیار ہوگا، معیار تو پھر سب پہ بیٹھے گا، چاہے اس پر بیٹھے، چاہے آنے والوں پر بیٹھے، چاہے گزر جانے والوں پر بیٹھے۔ اب معیار کی زد میں چاہے بغدادی آئے، چاہے کوفی آئے، چاہے شامی آئے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اور علماء پاکستان نے جمعیت علماء پاکستان نے ابھی کانفرنس کی، انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسے سب نے تسلیم نہیں کیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ دیکھیے خدا نے کیسے مسئلے حل کیے، ایک خلافت قائم کروا کے ہر خلافت کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اب پتہ چلا وہ خلیفہ نہیں ہوتا جسے سب نہ مانے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ ایک مسئلہ تو حل ہوا، بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ یہ جتنے اعتراض، اور ابھی تو 2 ہفتے ہوئے ہیں خلیفہ بنے، ابھی تو نونہال خلافت ہے، ابھی تو یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی، پھر دیکھیں کیسے کیسے معیار نکل کے سامنے آئیں گے۔ وہ سارے جو ہم نے 1400 سال سے کتابوں میں لکھے، جو ایسے ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا، جو ایسے ہو وہ بھی، اب وہ نکل کے ان کی زبان سے بیان کیے جائیں گے۔ مگر ایک بات، اس خلافت سے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ آج 1.5 ارب مسلمان مل کے ایک خلیفہ پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ کم از کم جامع ازہر نے، ہر بڑے ادارے نے، ہر بڑے عالم اسلام کے ہر بڑے مکتب نے نفی کر چکا ہے، جبکہ کوئی سینس نہیں ہے گزشتہ معیاروں کو سامنے رکھا جائے تو انکار کی سینس نہیں بنتی۔ پی ایچ ڈی خلیفہ ہے، توجہ ہے ذہن محترم؟ پی ایچ ڈی، اگر پی ایچ ڈی خلیفہ نہیں خلیفہ ہو سکتا تو گھر والوں سے پوچھ کے مسئلوں کا جواب دینے والا بھی خلیفہ نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے 7-8 ہزار افراد اس کی بیعت میں ہیں، تو اگر گزشتہ معیار دیکھے جائیں تو اس کے اوپر سب سے زیادہ صادق بیٹھتے، مگر عالم اسلام نے انکار کر کے بتایا، ایک بات واضح ہو گئی، اب 1.5 ارب مسلمان مل کے ایک خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ بن گیا ہے، انکار آپ کے سامنے ہے۔ آج اگر سعودیہ میں بن جائے تو مصر مانے گا، جامع ازہر اسے قبول کرے گا، اور اگر جامع ازہر کسی کو خلیفہ قرار دے تو کیا ریاض والے اسے خلیفہ مانیں گے؟ یہ ابو بکر البغدادی اسے خلیفہ مانے گا؟ اگر افغانستان میں خلیفہ پہلے بنا، اس بیچارے کو کس نے آج تک مانا؟ یہ کمال ہے، وہ خلیفہ بن رہے ہیں جن کے سروں پہ 2.5 کروڑ ڈالر لگے ہوئے۔ توجہ ہے جنما؟ کمال خلیفے ہیں، یہ حقیقی خلیفے ہیں۔ کمال دیکھیے، جو بنا رہا ہے دوسرا انکار کر رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، اگر کبھی خدا نہ خواستہ پاکستان میں خلیفہ بنا، ساری دنیا لعنت بھیجے گی۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ کم از کم اس عالم اسلام کے ایٹیچیوڈ نے بتا دیا، اس رویے نے بتا دیا، آج 1.5 ارب مسلمان مل کر ایک خلیفہ نہیں بنا سکتا۔
تو خدا نے کس بات کا وعدہ کیا تھا؟ کیا تم خلیفہ بنا لو گے؟ میں بناؤں گا جیسے پہلے میں نے بنایا تھا۔ اب سوچنے اور سوال کرنے کی تو یہ بات ہے، جب آج 1.5 مسلمان مل کر ایک خلیفہ نہیں بنا سکتے تو ماضی میں چند بدوؤں نے مل کر پہلا خلیفہ کیسے بنا لیا تھا؟ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے جانے موت؟ جب آخری خلیفہ نہیں 1.5 مل کر بنا پا رہے تو پہلا کیسے بن گیا؟ کاش یہ معیار وہی رہنے دیے جاتے جہاں تھے۔ خدا نے کہا میں بناؤں گا جیسے پہلے میں نے بنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے بنائے تھے وہ بھی خدا تعالیٰ نے بنائے تھے۔ اب وہ اسی سلسلے کو آگے جاری کرے گا جس سلسلے کے پہلے خدا بنا چکا ہے۔ مگر آپ دیکھیں جب بھی عالم اسلام میں کہیں خلافت کی بحث آتی ہے، یہ خصوصاً طالبان بھی، یہ آیت آپ ان کے کئی سپیکرز کی زبان سے سنیں گے۔ ابھی جو آپریشن چل رہا ہے اس میں ایک بڑا اہم ان کا ایک کمانڈر گرفتار بھی ہوا ہے جو پاکستان سے ہی مشرف حملہ کیس میں بھی اس کی وہ دستیاب تھا، وہ اس کو گرفتار کرنا تھا، جیل توڑ کر بھاگیا، عدنان رشید غالباً اس کا نام۔ وہ بھی جب جیل توڑ کر گیا اس نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا، وہ ہر جگہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اب خیر دوبارہ گرفتار ہو گیا، پھر توڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ گرفتار ہونا یہ معنی نہیں رکھتا۔ ان کے ساتھ ہونی وہی چاہیے جو شام میں ہے، گرفتاری نہیں ہونا چاہیے، انہیں زمین سے پاک کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس عدنان وہاں اس نے بھی یہی آیت پڑھی اور یہی پیغام اس نے دیا۔ اس نے کہا لازمی خدا کا وعدہ ہے، ہم تو اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ وہ جو خدا نے کرنا ہے، وعدہ خدا نے کر رکھا ہے، سٹرگل یہ کر رہے ہیں اسے بنانے کی۔ مگر کیا واقعی یہ آیت اسی لیے ہے کہ یہ آیت پڑھی جاتی رہے اور نئے نئے خلیفہ نکل کے سامنے آتے رہے؟ نہیں، آیت کے اوپر غور تو کیا جائے۔ خدا نے کہا میں ہی خلیفہ بنوں، کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، مگر میں اسے اس دین پہ طاقت دوں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا۔ توجہ ہے ذہن محترم، اس دین میں بناؤں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا۔ یہ خدا تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ خلیفہ آئے گا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ توجہ ہے ذہن محترم، کسی بغدادی کو طالبانی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس دین میں بناؤں گا جس سے میں راضی ہو گیا۔ کلی سرکار رسول اللہ سے لے کر آدم تک کی تاریخ پڑھ لیں، خدا نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی، صرف ایک موقع انسانیت پر آیا ہے۔ غدیر خم میں اعلان ولایت علی ہوا، کہا آج میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ پتا چلا جب بھی خلیفہ بنے گا دین غدیر پر بنے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد وعجل۔ توجہ ہے ذہن محترم، بلا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، پھر خوف مٹ جائے گا۔ جتنا بھی قتل و غارت کا خوف ہوگا، جتنی بھی دہشت ہوگی، خدا کہتا ہے جتنا خوف ہوگا میں اسے امن سے تبدیل کر دوں گا۔ پھر صرف اور صرف میری عبادت ہوگی، کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا۔ یہ خدا کے ازلی وعدوں میں سے ہے۔ بس وہی عرض کیا نا گا، کاش یہ معیار جو خدا نے دیے تھے وہ قائم رہنے دیے جاتے۔ آج اتنا برا وقت نہ آتا خلافت پہ کہ واضح مجہول النسب اٹھ کر اعلان خلافت کرتے۔ اسی لیے امام حسن اور مولا علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، ان دونوں ہستیوں کا عالم اسلام پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنا حق چھوڑ کر خلافت کی عزت کو بچا لیا، نہیں تو اس خلافت کے پیچھے اسی وقت تلواریں چل پڑتی اور معیار برباد۔ مگر ہم نے یہ دیکھا، یہ آج آ کر بغدادی بنا ہے، یہ تو 1400 سال گزر چکے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ 1400 سال بعد ہو اور نتیجہ اتنی دیر سے نکلے؟ نہیں، جب خدائی معیاروں کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ صدیوں میں نہیں سالوں میں نکلتے ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم، جملہ عرض کروں بات اگر پہنچ جائے تو، اگر دیکھیں تو مسئلہ تو تبھی حل ہو گیا تھا جن افراد نے سن 11 ہجری میں اپنی مرضی کی تھی، صدیاں نہیں گزری، صرف 50 سال بعد انہیں یزید ابن معاویہ سا خلیفہ ملا۔ توجہ ہے ذہن محترم،
جنہوں نے 11 ہجری میں علی ابن ابی طالب کو خلیفہ مانا تھا، انہیں 50 سال بعد حسین ابن علی جیسا خلیفہ ملا۔ اب دنیا خود فیصلہ کر لے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے یا نہ؟ لہذا خدا کا یہ وعدہ ہے، مگر کب آئے گا؟ کل بھی عرض کیا تھا، جیسے ماں کا دل خالی ہو گیا اور کچھ نہ رہا سوائے معصوم کی ذات کے، اگر بحیثیت قوم ہم پر یہ عالم آ جائے کہ دل سے ہر حکومت کا ڈر نکل جائے، ہر قسم کا خوف لالچ دنیا کا نکل جائے، ہر قسم کے غلیظ جذبے سے جان چھڑا لیں، اللہ رب العزت فوراً معصوم کو بھیج دے۔ بس دل کی وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دل میں اس ہستی کے سوا، پھر اصل منتظر کا فلسفہ بنے گا، پھر پتا چلے گا یہ انسان واقعی حالت انتظار کے اندر ہے۔ جب دل میں کچھ رہ ہی نہیں جائے گا سوائے اس کی ذات کے، پھر جو تڑپ پیدا ہوگی، جو لگن پیدا ہوگی، پھر جو کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام انتظار امام ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیز، وہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے، بہرحال مسائل پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آگے تک ہمیں جانا چاہیے، تاکہ کم از کم صرف 2 ہماری مجالس رہ گئی ہیں اور یہ ذکر بڑا طویل ہے۔ جناب موسیٰ عرض کیا کہ وہاں پھر رہنا مشکل ہو گیا مصر کے اندر۔ جب یہ عالم ہوا، کل جو افراد گزشتہ دونوں دنوں کی تقاریر سنی ہیں میرے ساتھ یقیناً آگے بڑھیں گے، جب اس ایک مومن کی غلطی کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے یہ ماحول ہوا کہ آپ کو باقاعدہ شہر مصر چھوڑنا پڑ گیا، کجا یہ کہ ایک انقلاب لانا تھا، قوم کو کامیاب کرنا تھا، ادھورا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو مدائن کی طرف جانا پڑا۔ فَخْرُجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ کہتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے خوف کے عالم میں شہر سے نکلے، یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے ظالم قوم سے پناہ میں رکھ، مجھے ظالم قوم سے بچا۔ اور یہی وہ آیت ہے جو مولا حسین 28 رجب کو بھی پڑھتے ہوئے نکلے تھے۔ بین ہی جناب موسیٰ کی طرح جناب موسیٰ ہی کے الفاظ آپ بھی دہرا رہے تھے کہ یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ آپ آئے، پہنچے کدھر؟ مدائن میں۔ 10 دن کا سفر آپ کو کرنا پڑا، انتہائی مشکلات کا کٹن سفر تھا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہنچے آگے مدائن میں، دیکھتے کیا ہے کہ کنواں ہے، بہت سے افراد اس کنویں کے اوپر اکٹھے ہیں، ہر کوئی اس میں اپنے ڈول لٹکا رہا ہے، پانی بھر رہا ہے۔ 2 خواتین ہیں، وہ اپنے حیوانوں کو لے کر، اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، اور کوئی انہیں آگے نہیں آنے دے رہا، پانی نہیں لینے دے رہا۔ جناب موسیٰ، اب ہر نبی کے دل میں ایک شفقت اور رحم کا پہلو ہوا کرتا ہے، آگے بڑھے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنے بکریوں کو، اپنے ان جانوروں کو پانی پلانا ہے، خود بھی پیاس ہے، پانی پینا ہے، کوئی ہمیں آگے آنے نہیں دے رہا۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے، انہیں شرم دلائی، یوں کہہ لیجئے کہ لیڈیز فرسٹ کا قانون انہیں سمجھایا کہ جب خواتین کھڑی ہوئی ہیں تو تمہیں شرم آنی چاہیے، ان کو پہلے موقع دیا جائے۔ لہٰذا آگے بڑھے خود سے، جب جناب موسیٰ، اور جناب موسیٰ کی کیفیت، وہ بڑے جلالی پیغمبر میں معروف ہیں، تمام انبیاء کے حامل غضبان، غضب الہی کے حامل تھے، کافی جلال کے حامل شخصیت تھی۔ اب جناب موسیٰ کو اس انداز میں دیکھ کر وہ ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ جناب موسیٰ نے آگے ڈول ڈالے، پانی نکال کے ان کے حیوانوں کو بھی پلایا، انہیں بھی پلایا، خود آ کے ایک سائے میں بیٹھ گئے اور خدا سے لو لگا لی، حمد باری تعالیٰ کی، اور کہا یا اللہ دیکھ مجھے اس انداز میں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑ گیا، اب میں تیرے ہی آسرے پر ہوں، میری مدد کر۔ اتنے میں انہی میں سے، ان دونوں خواتین میں سے ایک چل کر آئے اور آ کر کہا کہ آپ کو میرے بابا بلا رہے ہیں، آپ کو۔ اب دیکھیے خدا تعالیٰ کس انداز میں مدد کرتا ہے۔ کہا آپ کو میرے بابا بلا رہے ہیں، اور ان کے باپ کون تھے؟ جناب شعیب پیغمبر، اللہ کے پیغمبر جناب شعیب۔ کس انداز میں خدا 2 معصومین کو آپس میں ملا رہا۔ کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب وہ خاتون چلنا شروع ہوئی، آپ پیچھے جا رہے تھے، اتنے میں ہوا تیز چلی، خاتون کا لباس بے ترتیب ہوا، جناب موسیٰ نے روک لیا، کہا میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے آئیے، بس مجھے گائیڈ کرتے جائیے کہ ہم نے کس جگہ سے جانا ہے، کس گلی سے گزرنا۔ اس خاتون نے پہلے وہاں کردار دیکھا، اب دیکھا کہ اس شخصیت کی آنکھوں میں بھی اتنی حیا ہے، یقیناً کوئی صاحب کردار شخصیت ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یقیناً کوئی عالی کردار شخصیت ہے۔ لہٰذا آگے بڑھے، پہنچے جناب شعیب کے پاس۔ اب جب جناب شعیب سے جناب موسیٰ ملے، اب یہی خاتون، اسی خاتون نے کہا یا ابت تستاجروہ، بابا آپ انہیں اپنا ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرات،
یہ بہترین ملازم ہوں گے آپ کے. کیوں؟ لقوی الامین، یہ صاحب طاقت بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. دیکھیے قرآن کی بڑی کیفیتیں ہیں. خدا کی قسم اگر انسان غور کرے نا، قرآن انسانی جذبات کو بھی بڑے لطیف انداز میں آگے پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے صاحب کردار رہتے ہوئے بھی انسانی جذبات کی تسکین ممکن ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. دیکھیے خواتین گئی تھی پانی لینے کے لیے، اس کا مطلب ہے خاتون کام کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے. جب نبی کی بیٹیاں گھر سے باہر گئی ہیں کام کے لیے تو اب لاکھ کوئی چیختا رہے قوم کی بیٹیوں کے اوپر. کام کے لیے مجبوری ہو تو جایا جا سکتا ہے، مگر باہر جایا جا سکتا ہے، مخلوط نہیں ہوا جا سکتا. توجہ ہے عزیزان محترم. پھر دل میں ایک جذبہ اور کیفیت پیدا ہو چکی تھی، کس انداز میں اسے باپ کے سامنے پیش کیا، اور باپ نے بھی آگے سے تلخ نہیں ہوئے. ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے. توجہ ہے عزیزان محترم. کیا رکھ لیا انہیں اپنے پاس، 10 سال کا ایگریمنٹ کر لیا کہ 10 سال کے لیے آپ ہمارے پاس رہیں. قوی اور امین کیوں کہا؟ طاقت بھی دیکھ لی اور صاحب امانت ہونا بھی دیکھ لیا. اللہ نے وسیلہ بنا دیا اسی خاتون کو جناب موسیٰ کی مشکل کشائی کا. توجہ ہے عزیزان محترم. یعنی یہ خاتون ایک وسیلہ بن گئی جناب موسیٰ کے لیے جناب شعیب تک پہنچنے کا. مگر تاریخ دیکھیے ہمیں کہاں تک لے کر جاتی ہے. اس خاتون کا نام تھا صفورہ بنت شعیب. یہ زوجہ بن گئی جناب موسیٰ کی، کیونکہ جناب شعیب نے کہا میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کروا دیتا ہوں، 10 سال آپ کو میری خدمت کرنی ہوگی اور اس کے بدلے میں آپ یہاں رہ سکتے ہیں. جناب موسیٰ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک سلسلہ بن گیا جناب موسیٰ کا. مگر یہی خاتون جو وسیلہ بنی، کل کو تاریخ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک عجیب کام ہوا. جناب ہارون جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے. جناب موسیٰ کے جو نائب ہوئے وہ تھے یوشع بن نون. جب آپ وارث بنے جناب موسیٰ کے، یہ خاتون بغاوت پر اڑ گئی، باقاعدہ لشکر لے کر جناب یوشع بن نون وارث موسیٰ سے جنگ کرنے کے لیے آ گئی. توجہ ہے عزیزان محترم. آیت تطہیر آپ سنتے ہیں، آیت تطہیر کامل آیت نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذھب، سورہ احزاب کی یہ ایک آیت کا تسلسل ہے. اس کا آغاز کہاں سے؟ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ. یہ ایک آیت کا تسلسل ہے. خدا ازواج کا ذکر کر رہا تھا نا، ازواج پیغمبر کا. اس میں خدا نے ازواج پیغمبر کو ایک نصیحت کی ہے، وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، دیکھو بیٹھی رہو اپنے گھروں میں. توجہ چاہوں گا، بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو. بیٹھی رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ایسے ایک پرسنالٹی بن کر نہ اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں نکلی تھی. توجہ ہے عزیزان محترم. عالم اسلام کے ترجمے اٹھا کر پڑھیں، ترجمے کچھ اس انداز میں ہے. خدا ازواج پیغمبر سے کہہ رہا ہے دیکھو گھروں میں بیٹھی رہو اور ایسے سج دھج کے مت نکلنا جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلتی تھیں. اب یہ ترجمہ ہی ہمارے نزدیک شان امہات المومنین کے خلاف ہے، کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کوئی ایسی زوجہ پیغمبر نہیں تھی جسے اس حد تک سج دھج کا شوق ہو، یا معاذ اللہ جو ایسے گھر سے نکلتی ہو جیسے زمانہ جاہلیت کی خواتین. اور خصوصاً جن کو احترام ہر لمحے مقصود رہتا ہے انہیں تو خیال کرنا چاہیے، کم از کم ایسا ترجمہ کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے یہ ازواج پیغمبر کی شان کے ہی خلاف ہے. اور اس سے ما قبل کی آیت کا آغاز ہی یہاں سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام کو غلط فہمی ہے کہ آیت تطہیر ازواج پیغمبر کے حق میں ہے. اس کا آغاز یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو. اور اسی کی اگلی آیت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، بیٹھی رہو اپنے گھروں میں، قرار رکھو اپنے گھروں کے اندر. تو جو خدا کہہ کر آیا ہے تم دیگر عورتوں سی نہیں ہو، وہ کیا انہیں دیگر عورتوں کی مثال دے گا؟ ایسے سج دھج کے نہ نکلنا جیسے دیگر زمانے جاہلیت کی عورتیں نکلتی ہیں. توجہ ہے جان محترم. اس کا مطلب ہے یہ دیگر عورتوں سی نہیں ہیں. تو جو دیگر عورتوں سی نہیں ہیں انہیں مثال کیا دیگر عورتوں سی دی جائے گی؟ جو ہیں ہی زوجہ پیغمبر انہیں مثال بھی کسی زوجہ پیغمبر کی دینی چاہیے.
گھبرا تو نہیں گئے ہیں عزیزان محترم؟ توجہ چاہوں گا، جو ہیں ہی ازواج پیغمبر، انہیں اگر ماضی میں کہیں مثال دی جائے گی، خدا نے ہمیں نہیں کہا میں تمہیں امتحان لوں گا جیسے پچھلوں کا لیا تھا، تو جنات کی بات تو نہیں کر رہا، توجہ ہے عزیزان محترم؟ پہلے کو ملائکہ کی بات تو نہیں کر رہا، ہمیں پتا ہے پہلے انسانوں کی بات کر رہا ہے، اب انسانوں کے امتحان کی بات کر رہا ہے۔ ازواج پیغمبر کو اس نے خود کہہ دیا تم عام عورتوں سی نہیں ہو، اب عام عورتوں کی مثال تو نہیں دے گا، بیٹھی رہو گھروں میں اور مت ایسے سج دھج کے نہیں، ایک پرسنالٹی بن کر اٹھو جیسے زمانے جاہلیت اولا میں نکلی تھی۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ آپ کے اور میرے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا باقر سے پوچھا گیا مولا اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے؟ آپ نے کہا خدا نے کیا فرمایا؟ یہی کہا نا ایسے مت اٹھ کے جانا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں پہلی جہالت میں نکلی تھی۔ آپ نے فرمایا خدا کا یہ لفظ اولا استعمال کرنا اس کی دلیل ہے کہ اب کوئی دوسرا بھی زمانہ جاہلیت آئے گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہ خدا کا کہنا کہ ایسے نہ اٹھنا جیسے پہلے دور میں نکلی تھی، اس کا مطلب ہے کوئی دوسرا دور بھی آنے والا تھا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ تفسیر برہان عبداللہ ابن مسعود سرکار رسول اللہ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ خدا کس کی بات کر رہا ہے بیٹھی رہو اپنے گھروں میں، اور کسے کہہ رہا ہے کہ بیٹھی رہو اپنے گھروں میں؟ اب یہ تو کنفرم ہے کہ ازواج پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے، مگر کس لیے کہا جا رہا ہے بیٹھی رہو اپنے گھروں میں اور ایسے مت نکلنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں نکلی تھی؟ معصوم نے فرمایا خدا تعالی میری ازواج سے مخاطب ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور کدھر اشارہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی زمانہ جاہلیت اولا اسے کہا ہے جب موسیٰ کا وارث یوشع بن نون بنا وارث موسیٰ، تو زوجہ موسیٰ صفورہ بنت شعیب لشکر لے کر لڑنے کے لیے آ گئی کہ میں اسے وارث موسیٰ نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا یوشع بن نون نے اسے شکست دی، اور شکست دینے کے بعد بدسلوکی نہیں کی، بڑے احترام سے اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ زمانہ جہالت پھر سے آئے گا، ایک میری زوجہ اٹھے گی میرے وارث علی سے لڑے گی، علی شکست دے گا بڑے احترام سے گھر تک چھوڑ کر آئے گا۔ توجہ ہے جانے موت یار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا یہ ایک تاریخ کے تلخ باب ہیں کہ جو وسیلہ بنی جناب موسیٰ کے لیے وہی مصیبت بن گئی وارث موسیٰ کے لیے، مگر خدا تعالیٰ ایسے کرداروں کو لہٰذا تب تک کتنی عالی کردار، کیا کردار ہوگا کہ وہ وارث وہ وسیلہ بن گئی، مگر پتہ چلا چاہے نبی کے گھر میں کیوں نہ رہتی ہو کردار ہر لمحے مرتے دم تک ایک رہے گا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب دسترخوان بچھا جناب موسیٰ کو بٹھایا گیا، کہا بسم اللہ کھائیے۔ کھانے کو دیکھتے ساتھ جناب موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ۔ جناب شعیب نے کہا کیوں آپ کو کھانے کی احتیاج نہیں ہے؟ کہا کھانے کی احتیاج ہے۔ اب دیکھیے عالی کردار ہونا کسے کہتے ہیں، مگر فرمانے لگے آل یعقوب کو زیبا نہیں ہے کوئی نیکی کر کے اس کی جزا لیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ جناب موسیٰ سمجھتے ہیں میں نے ان کی بیٹیوں سے نیکی کی ہے شاید اس کی جزا میں کھلا رہے ہیں۔ کہا آل یعقوب، کل بھی عرض کیا تھا لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھے، فرمانے لگے آل یعقوب کے لیے زیبا نہیں ہے، نیکی کریں اور پھر اس کی جزا لیں۔ اب آگے سے وہ بھی جناب شعیب تھے، فرمایا نیکی کی جزا نہیں دے رہے، یہ ہمارا شیوا ہے، ہم خدا کی خاطر کھلاتے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یہ دو نبی ہیں نا، ایک نبی کہہ رہا ہے کھانے کی جزا، نیکی کی جزا ہمارا شیوا نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کھلاتے ہیں ہم خدا کے لیے۔ خدا نے دونوں ہی با کمال ہستیوں کا کمال ایسے بھی اکٹھا کر کے آل محمد میں دکھایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، تمہیں ہم خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیا کہنے خدا تعالیٰ نے، یہ ہوتے ہیں انبیاء کے گھرانوں والے، ان کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون سا گھرانہ، یہ کیا عالی نسب گھرانہ ہے۔ انبیاء کے جملے یہ ہستیاں آپس میں بولتے ہیں،
اور دیکھیے یہ بول کر بھی نہیں کہے تھے، قرآن نے کہا انما نطعمکم لوجہ، سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے مقصد۔ یہ انہوں نے کہا تو نہیں تھا، کیونکہ آنے والے، ابھی شعر بھی پڑھا تھا، آنے والے ایک دن میں تو نہیں آئے تھے، الگ الگ دن میں آئے تھے۔ تو جب آنے والے اکٹھے نہیں آئے تو پنجتن نے کب انہیں مخاطب کر کے کہا ہم یہ تمہیں خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں؟ مگر خدا نے تو قرآن میں لکھا کہ یہ ان کا ارادہ تھا، الفاظ نہیں تھے، دل کے ارادے کو خدا نے قرآن بنا دیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اب پتہ چلا قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن آل محمد کے دل کے ارادوں کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جناب موسیٰ نے ایک بات کی، جب دیکھ لیا گھرانہ مل گیا، جناب شعیب جیسا مربی مل گیا، زوجہ مل گئی، ایک ٹھکانہ مل گیا، انتہائی پریشانی کے عالم میں آئے تھے، یہ تمام نعمتیں دیکھ کے جناب موسیٰ کے جملہ قرآن کی آیت کی، یہ تمام قرآن کی آیات سورہ قصص کی میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ قصص کی یہ ساری ابتدا۔ ویسے جناب موسیٰ کثیر الذکر پیغمبر، سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں آپ کے، یہ تمام سورہ قصص آپ کے سامنے میں اس کی ابتدائی آیات پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیر للمجرمین۔ اب یہ بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور آج ادھر میں تقریر کو اختتام پذیر کروں گا، اور انشاءاللہ کل ہم یہاں سے بات کو آگے جاری کریں گے۔ عزیز دیکھیے یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا یا اللہ اب تو نے مجھ پر اتنی نعمات کی ہے نا، تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے نا، فلن اکون ظہیر للمجرمین، اب میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے ساری گفتگو پیش کی تھی، کس کی مدد کی تھی؟ ہاذ من شیعتہ ہی، ایسے ہی ہے جی، شیعہ کی مدد کی تھی، مگر غلطی پہ شیعہ تھا نا۔ اب بات یہ ہے غلطی شیعہ کرے گا، ٹکٹ دوسرے کو تو نہیں ملے گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کیا کیا جناب موسیٰ نے؟ یا اللہ تو نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، اتنی نعمات کی ہیں، مجھ پہ احسان کیا، تیری شفقت ہے، میں کبھی اب مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ توجہ ہے جان محترم، اب شیعہ ہو اور مجرم ہو اور یہ امید بھی رکھے کہ میرا جرم کیا جانے یا علی، توجہ ہے جان محترم، مگر نہیں، ایسے نہیں جانے دیں گے یا علی۔ عزیز پہلے اس کی معافی مانگنی ہوگی، پہلے اس کی توبہ کرنی ہوگی، پہلے اپنے کردار کی اس خامی کو دور کرنا ہوگا، پھر آگے جانے یا علی۔ توجہ ہے جان محترم، معصوم نے معیار دے دیا، معصوم کبھی مجرم کا ساتھی نہیں بنتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجرم کا ساتھی اور معصوم بن جائے، نہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شیعہ تھا انکا لغوی مبین، تو کھلا ہوا جاہل، معصوم ہی نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ لہٰذا اگر شیعہ ہے تو پھر تائب ہونا چاہیے، پھر نادم ہونا چاہیے، پھر اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کے اعمال جانے اور آل محمد جانے اور شفاعت آل محمد جانے۔ مگر اس غلط فہمی میں کوئی شیعہ رہے کہ وہ جرم بھی کرتا رہے، اس کی کردار کی وہ خباثت اس کے ساتھ ساتھ رہے، اور پھر جانے یا علی، نہیں، کم از کم معصوم کسی ایسے کردار کا ساتھ نہیں دیتا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہ بات مد نظر رہنی چاہیے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ میں کبھی اب کسی مجرم کا ساتھی نہیں بنوں گا، چاہے اپنا شیعہ تھا مگر مجرم کا ساتھی نہیں بنے۔ شفاعت ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں نہیں ملے گی تو انشاءاللہ کسے ملے گی؟ یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، مگر اس کے لیے خود بھی انسان کو جستجو کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کسی نے آ کے معصوم سے پوچھا تھا، مولا بس ایک ہی شے چاہیے آپ سے، کچھ اور مجھے نہیں چاہیے، دنیا کے آپ سے مختلف تقاضے ہوں گے، مجھے صرف ایک بات کی گارنٹی دے دی، بس ایک بات کی گارنٹی کہ آپ کل کو میری شفاعت کریں گے۔ معصوم نے فرمایا میں کروں گا، مگر تو بھی طویل سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، تو بھی پھر طویل سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنا۔ ٹھیک ہے میں تیری شفاعت کروں گا، مگر کچھ ہم کریں تاکہ آگے سے کچھ وہ کرے، نہیں تو مجرم کا ساتھی کبھی معصوم نہیں بنتا۔ اور عزیز وہ قوم جو سنتی ہے مسلسل کہ ایک امام کو ضرب لگتی ہے سجدے میں، ایک امام شہید ہوتا ہے سجدے میں، پھر وہ قوم، اس قوم کے سجدے قضا ہو جائیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، پھر جو سنتے ہیں کہ بستر شہادت میں معصوم کہتا ہے، اظہار برات کرتا ہے اس سے جو نماز کو ہلکا سمجھے، تو کیا وہ قوم بے نمازی رہ جائے، وہ قوم بے کردار رہ جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے اتنا قبول نہیں کروں گا، یہ سینس کے خلاف ہے کہ کہہ دیا میں مومن ہوں تو میں تسلیم کر لوں، نہیں، میں لازمی آزماؤں گا، ایسے ہی آزماؤں گا جیسے میں نے پچھلوں کو آزمایا تھا۔
توجہ ہے جانے محترم؟ اور یہ وہ امام ہے، دیکھیے امام کو کہاں ضرب لگی؟ سجدے میں۔ آپ جانتے ہیں یہ امام ایک رات میں کتنے سجدے کرتے تھے؟ مولا علی کے لیے معروف ہے کہ 1000 رکعت مولا امیر ایک رات میں پڑھتے تھے، 1000 رکعت۔ عزیز دیکھیے جتنی کردار کشی اس امام کی گئی ہے نا باضابطہ ممبروں سے، اور آج تک وہ بدبخت نسلیں باقی، یہ آل سعود یہ اسی بدبخت نسل کا تسلسل ہے۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے اکثر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا۔ دیکھیے ایک میں تقاضا کروں گا انشاءاللہ 5 اگست کو 5 اگست واشنگٹن ڈی سی میں سعودیہ کی امبیسی کے سامنے احتجاج ہے یوم بقیہ کے حوالے سے، کوئی مومن اسے قضا نہ کرے، میرے تقاضا اور التماس ہوگا۔ دیکھیے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جب سوچتے ہیں تو بہت آگے تک کی سوچتے ہیں، مگر جب عمل کی بات آتی ہے نا تو ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ تو جتنا کر سکنا ممکن ہے کم از کم وہ تو ہم کریں، اور ہم وہ قوم ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا ملے گا، ہم وہ قوم نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ائمہ کی طرف سے تم نے حق کا ساتھ دینا، ملے گا کیا اسے مد نظر نہیں رکھنا، نہیں تو اگر اس لوجک کو مان لیا جائے تو کربلا کہاں لے کر جائیں گے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ حق کا ساتھ دینا ہے، آگے خدا جانے اور نتیجہ جانے۔ آپ کی اور میری ماں کی قبر اگر ٹوٹی ہوئی ہونا، توجہ ہے جانے محترم، یا کوئی توڑنے کی جسارت کرے، ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کئی سال گزر گئے ہیں حسنین کی ماں کی قبر ٹوٹی، جو کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں۔ لہٰذا بڑا مصروف ملک ہے، آپ کو بہت مصروف زندگیاں ہیں، مگر یہاں پر بھی جب ہمیں کوئی اپنی خاندانی کوئی کچھ کرنا ہو، کوئی فنکشن کرنا ہو، چھٹیاں لے ہی لیتے ہیں۔ ہم بھی چاہیں تو وقت نکل ہی آتا ہے، ایک دن وقت نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے، اس جذبے کو۔ آپ اپنا حق ادا کیجئے، خدا کی قسم یہ وقت کا تقاضا۔ میں نے عرض کیا کسی امام کی ایسی کردار کشی نہیں ہوئی۔ کتنے سجدے ایک رات میں مولا امیر کرتے تھے؟ روایات کہتی ہیں مولا امیر کا یہ شیوا تھا، مولا کی یہ سیرت تھی، یہ کردار تھا، مولا 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت کا مطلب کتنے سجدے ہوئے؟ 2000 سجدے ایک شب میں، ایسے ہی ہے جی۔ 1000 رکعت اگر کوئی پڑھے ایک رات میں تو 2000 سجدے۔ جب یہ خبر عرب میں پھیلی نا، علی کو ضرب لگی، مولا امیر کو ضرب لگی، خلیفہ مسلمین کو ضرب لگی۔ کہاں لگی؟ مسجد میں، حالت سجدہ میں۔ جب یہ خبر شام پہنچی نا تو اہل شام بازاروں میں ایک دوسرے کا کندھا ہلا کر پوچھتے تھے تم نے خبر سنی؟ علی ابن ابو طالب کے بیٹے کو سجدے میں ضرب لگی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، علی کا مسجد سے تعلق کیا تھا؟ توجہ ہے جانے محترم؟ اب بھی دنیا پوچھتی ہے ہم روتے کیوں ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی غیر انسانی سلوک ہو سکتا؟ وارث رسول علی ابن ابی طالب، جب خبر پہنچی دنیا پوچھتی تھی علی کا مسجد سے تعلق کیا، علی کو نماز سے کیا لگے؟ عزیز یہ ضرب لگی علی ابن ابی طالب کو، جگر کٹ گیا پچھلی صف میں کھڑے ہوئے حسن و حسین کا۔ ایسی دردناک ضرب تھی، اس ظالم نے اپنی جوانی کا پورا زور لگا دیا۔ بس ایک مثال دوں گا، خدا کی قسم یہ دل میں رہی، آپ کو گریا ہوگا۔ ایسے میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا جیسے رحل پہ قرآن کو کھول دیا جاتا۔ ایسے سر اقدس علی ابن ابی طالب شگافتہ ہوا جیسے رحل پہ قرآن کو کھول دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حسن و حسین تڑپ کے آگے بڑھے، سنبھالا مولا علی، ہاتھوں سے پکڑا مولا کائنات نے اپنا سر۔ دنیا تو انتظار میں ہے نا کہ ابھی یہ رکعت جاری ہے، پہلے اللہ اکبر، پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ، پھر اللہ اکبر۔ اب دنیا انتظار میں ہے سبحان ربی الاعلی کی صدا آئے گی، صدا کچھ اور آتی ہے، فزت برب الکعبہ۔ ایک دم لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ حسن و حسین آگے بڑھے مگر مولا کائنات
دیکھیے علی کا نماز سے رشتہ کیسا ہے. اتنی شدید ضرب لگی, سر اقدس کو دونوں ہاتھوں سے تھام کے مولا حسن مجتبیٰ کو کہا, بیٹا آگے بڑھ کر نماز کامل کرو. علی کی نماز, علی کا یہ سجدہ کہیں رہ نہ جائے. حسن آپ اس سجدے کو ادا کر دو. خدا کی قسم یہ دو ہی تو سجدے ہیں تاریخ اسلام میں. ایک یہ وہ سجدہ ہے, میں کہتا ہوں مولا کم از کم آپ نے سر سجدے سے اٹھا تو لیا. ہائے وہ سجدہ حسین ابن علی کا جب رکھا اپنی مرضی سے تھا. سر نو کے نیزہ کے اوپر طلوع ہوا. دیکھیے مولا حسن آگے بڑھے, مولا حسن آگے بڑھے. مولا نے وہیں سے نماز کو سنبھال لیا, مولا نے نماز پڑھی. اندازہ کیجئے سر اقدس علی ابن ابی طالب شگافتہ ہے, مولا صاحب پہلو میں موجود ہیں, خون ہے کہ ہر طرف پھیل رہا ہے. مولا حسن نماز پڑھا رہے ہیں. اگر تیروں پر نماز مشکل ہے تو خدا کی قسم یہاں پر بھی نماز بڑی مشکل. سلام ہے حسین کی نماز پر, سلام ہے حسن مجتبیٰ کی نماز پر. کیا وہ نماز ہوگی؟ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا. عزیز جیسے ہی نماز تمام ہوئی, ایک دم بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھ لیا. اب اتنی شدید ضرب تھی, ایک دم لہو جاری ہوا کہ ایک دفعہ مولا علی غنودگی میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مولا کے چہرے کے اوپر مسلسل پانی کے قطرے گر رہے ہیں. مولا نے آنکھیں کھولی, دیکھا مولا حسن کا چہرہ مولا کے چہرے پہ جھکا ہوا ہے اور آنسو ہیں کہ مسلسل, اور مولا حسن بے قرار ہیں, پہلو میں مولا حسین بے قرار. مولا علی نے ایک جملہ کہا اور کمال قیامت کا جملہ ہے. مولا نے اس عالم میں کہا, بیٹا حسن ابھی ایک ضرب چلی تو یہ عالم ہو گیا, بیٹا ایک ضرب پر یہ عالم ہو گیا. حسین کو کہو سنبھالے خود کو, ابھی تو خدا جانے کتنی ضربیں چلی. ابھی تو خدا جانے کتنی ضربیں آل محمد پر چلنی ہیں. فوراً ہی ایک قالین کا بندوبست کیا گیا, ایک فرش لایا گیا. کیوں؟ مولا خود تو کھڑے نہیں ہو سکتے, قالین لایا گیا. مولا کو گھر تک لے کر جانا تھا, بڑی مشکل سے مولا امیر کو سہارا دے کر اس قالین پر لٹایا گیا. جب لٹا لیا نا, اب اٹھانے کی باری آئی. صحابی آگے بڑھے مولا امیر کے تاکہ ہم اٹھائیں اور مولا علی کو گھر تک لے کر جائیں. جیسے ہی صحابی آگے بڑھے نا, علی کے 18 بیٹے ہیں, فوراً فرزندان علی آگے بڑھے, ہمارا بابا ہے ہم سہارا دیتے ہیں. ہر طرف سے بیٹوں نے اٹھایا اور لے کر چلے. میں کہتا ہوں علی کے بیٹوں, کاش تم کربلا میں ہوتے. مولا زین العابدین تڑپ کے بابا کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے. بابا کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میں آپ کو. عزیزو, مولا علی کے فرزندوں نے اٹھا رکھا ہے, صحابہ کا مجمع ساتھ ساتھ ہے, ہر کوئی خدا سے دعا کر رہا ہے. مولا امیر المومنین کی زندگی کے لیے ہر کوئی دعائیں دے رہا ہے. بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, شور مچ چکا ہے. اب علی کی بیٹیوں کو پتہ چل چکا ہے, جبرائیل نوحہ مولا امیر کا پڑھ چکا ہے, جناب زینب کو پتہ چل چکا ہے. اور خدا کی قسم مصائب کی عجیب کیفیتیں ہیں. جیسے یہ آواز سنی نا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے, بی بی نے مولا حسن کو صدا نہیں دی. تاریخ اٹھا کر پڑھیں, مولا حسین کے دروازے پر دستک نہیں دی. جیسے ہی پتہ چلا نا, ہر بی بی عباس کو صدائیں دے رہی تھی. عباس آگے بڑھ کر خبر لا, پتہ چلا ہے بابا کو. اب مولا علی کو لے کر چلے. اب جیسے ہی گھر سے قریب ہوتے ہیں,
जैसे ही घर से करीब हुए, मौला के कानों में जनाब ज़ैनब आलिया के बयान आए, जनाब उम्मे कलसूम के बयान आए। फौरन मौला अली ने कहा रुक जाओ, बेटा हसन हुसैन हमारे साथ कौन कौन है? कहा बाबा बाबा आपके सहाबी हमारे साथ जा रहे हैं। फौरन ही कहा हसन इन सब का शुक्रिया अदा करो और इन सब से कहो अपने घरों को पलट जाओ। सहाबा ने कहा नहीं नहीं हमें मौला की खैरियत चाहिए, हम साथ जाना चाहते हैं। मौला ने कहा नहीं हसन ये साथ नहीं जाएंगे, मुझे ज़ैनब की सदाएं आ रही, मैं नहीं चाहता मेरे सहाबी ज़ैनब की आवाजें सुने। मैं कहूंगा मौला ये आपके पाक सहाबी हैं, इनमें कोई शराबखोर नहीं है, इनमें कोई फासिक नहीं है। मौला ये आपके सहाबी, मौला ये दिन नहीं रात की तारीकी है, मौला जनाबे ज़ैनब पर्दे के पीछे है, ज़ैनब अभी चादर के साथ है। अल्लाह जाने वो दिन नजफ में कितना भारी होगा जब यही कुफा होगा, शराबियों का मजमा होगा, ज़ैनब बगैर चादर के होंगी, सूरज चमक रहा होगा, अल्लाह जाने कब्र में अली का आलम। मातम अली याली मौला, 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 याली मौला। नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, 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 कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, महराब गमज़दा है नमाज़ी इधर गया, महराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया, वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, सहरी ना ऐसी होगी मयसर अली के बाद, नौहा गुनाह ज़ैनब मुज़्तर अली
کے بعد نوحہ گناہ علی کے بعد نوحہ کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید کس دل سے اب حسین پڑھیں گے نماز عید مسجد میں جا کے روئیں گے شبر علی کے بعد نوحہ علی کے بعد نوحہ نوحہ گناہ زینب مضطر کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد نوحہ سب رونقیں بھی ہو گئی رخصت علی کے ساتھ سب رونقیں بھی ہو گئی رخصت علی کے ساتھ سونا کچھ اس طرح سے ہوا گھر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر نوحہ گناہ زینب مضطر کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر علی کے بعد زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی زینب کی زندگی میں نہ آئی کوئی خوشی بگڑا کچھ اس طرح سے مقدر علی کے بعد نوحہ علی کے بعد نوحہ علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر عباس رو رہے تھے سنبھالے ہوئے علم عباس رو رہے تھے سنبھالے ہوئے علم گھر میں تھا ایک حشر کا منظر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر نوحہ گناہ زینب مضطر بعد نوحہ گناہ زینب مضطر زینب یہ کہہ کے سوئے مدینہ چلی ظفر زینب یہ کہہ کے سوئے مدینہ چلی ظفر ہم کیا کریں گے کوفے میں رہ کر علی کے بعد نوحہ گناہ زینب مضطر علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا
دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے
پار ہے حیدر مولا